الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کا بے حد کرم، اس کا احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بارہا اور قرآن کریم کی بہت ساری جگہوں میں ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایسا مبارک ہے جس کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ جس کو ہم نے پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور یہ قرآن کریم کے اترنے والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، یعنی یہی رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم جیسی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے امت کو اس مہینے کے اندر عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم روزہ رکھو، رمضان کے روزے کی پابندی کرو۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو پہلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ ملا۔ اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جو ہی رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر شیطان مردود کو زنجیروں میں جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے غیر رمضان کے اندر ایک آدمی ذرا سی بات پر یا ذرا معاملے میں گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، بہت اہم اور ممکن اور عین بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں اتنا جلدی گناہ کی طرف انسان جرأت نہیں کرتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بہکانے کے لیے شیطان جو عمل کرتا ہے وہ عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کو بہکا نہیں سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس مبارک مہینے کو اس اعتبار سے گزاریں، اس طرح سے گزاریں جس طرح اللہ کو مطلوب ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے جس طرح سے اس مبارک مہینے کو گزارا ہے عبادات کے ساتھ۔ اپنی عبادات کے اندر بڑھوتری کریں، اپنی عبادات کے اندر وقت زیادہ دیں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں قرآن کریم کی تلاوت میں زیادہ وقت دیں، قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق رکھیں، نوافل کے اندر زیادہ توجہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو رمضان کے اندر عبادت کی جاتی ہے، فرض عبادت کا درجہ اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور نفل عبادت کا درجہ اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا رحمتوں والا ہدیہ کا مہینہ ہے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے، جو میری آواز کو سنے کہ کم سے کم ہم رمضان کے مہینے کو اس طریقہ سے گزاریں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری بعد والی زندگی کے لیے ایک تمہید کا کام کرے، کہ جو کام ہم برائیوں میں اگر آج تک ملوث تھے ہم اس سے توبہ کریں، اور آئندہ
اس رمضان کو پہل بنا کر اپنی زندگی کا پہل اس سے کریں کہ آئندہ ہماری زندگی میں گناہ نہ ہو، لغویات نہ ہوں، آئندہ ہم اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہرحال رمضان کا ایک ہی پیغام ہے، آپسی اخوت کا، آپسی بھائی چارگی کا، اور غریب کے ساتھ مواسات کا، غریب کے ساتھ اچھے تعلق قائم کرنے کا۔ رمضان ہی ایسا مہینہ ہے کہ جو امیر اور غریب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے کہ غریب بھی روزہ رکھ رہا ہے، امیر بھی روزہ رکھ رہا ہے، غریب بھی اسی حالت کے اندر ہے، امیر بھی اسی حالت کے اندر ہے۔ تو بہرحال رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اس دعا کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو تمام حضرات اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں، زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں، اور پھر اپنے پڑوس کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں اس رمضان کے مہینے کے اندر کہ میرے گھر کے اندر کھانے کو تو ہے لیکن میرا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں ہے، کہیں وہ مستقل دن رات کے روزے کے اعتبار سے تو نہیں زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ امیر اور غریب سارے کے سارے برابر ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے معزز اور مکرم وہ ہے کہ جو روزہ بھی رکھے اور عبادات بھی کرے، اور عبادات کے اندر اس مہینے کے اندر سبقت کرے، دوسرے دنوں کے مقابلے میں اپنا وقت زیادہ عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ رکھے۔ تو بہت لازمی اور ضروری ہے کہ دیگر ایام کے مقابلے میں یہ مہینہ ہمارے لیے ایک سبق ہی کا مہینہ ہوتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں بھی اس کی رعایت رکھیں۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو حقوق العباد میں جہاں ہم دیگر وقتوں میں اس کا خیال رکھتے ہیں تو رمضان میں زیادہ خیال رکھا جائے، اور جیسے رمضان کے مہینے میں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق ہے، اچھے طرح سے پیش آنا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ہم ایک بیمار کا تعاون کرتے ہیں، بیماری میں اگر اس کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، بلکہ 70 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے اس اجر میں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس رمضان کے مہینے میں کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، اگر وہ بے کس ہے، بے بس ہے، بے سہارا ہے، تو عید سے پہلے ہم ان کے گھروں کا پتہ لگائیں، ان کو راشن کی ضرورت ہے تو راشن لے کر دیں، ان کو افطاری میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو افطاری اور سحری کا ان کے لیے بندوبست کریں، اور ان کو عید سے پہلے اگر کوئی غریب خاندان ہے تو ان سے پہلے تاکہ وہ عید میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، عام آدمی کے، جو ایک عام امیر آدمی عید مناتا ہے اس طرح سے غریب بھی عید کی تیاری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔